قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف المرسلين والأنبياء الذي يسمى ياسين وطه سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطاهرة وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا واللعنة الله على أعداء محمد وآله الطاهرة من ليلنا هذا إلى يوم الواقعة. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الهدى لمن اتقى وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كذب الفؤاد ما رأى. صلوات. کائنات و کونین میں پروردگار کا مظہر بن کر ایک ایسی ہستی نے انسانیت پر احسان کیا کہ جس کے صفات معبود کی یاد دلاتے ہیں لیکن اس کی ذات اس کی بندگی کی طرف اشارہ کرتی ہے. علی سے صفات الہی ظاہر ہوتے ہیں اور اس کی ذات سے پروردگار کی بندگی کا جلوہ ظاہر ہوتا ہے. اس ذات مبارک اور مقدس صاحب کردار مظہر پروردگار ذی قوتیوں و وقار ساقی حوض الکوثر و صاحب ذوالفقار الامام العلی المختار کا فرمان ہے کہ امیر المومنین نے جب دعویٰ سلونی کیا اور وہ اس بات سے بے نیاز تھا. ایک صلوات پڑھ لیجئے بارگاہ الہی میں. علی کی ذات اس بات سے بے نیاز ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے سلونی کا دعویٰ کرے، بلکہ علی کا دعویٰ سلونی اس کے علم کی آشکاری نہیں بلکہ انسانیت کے اوپر احسان ہے کہ وہ لوگ جو سوال کو سینوں میں لے کر پھر رہے ہیں وہ آ کر سوال پوچھ کر اس کا جواب لے اور علم حاصل کرے. تو علی کے اس دعویٰ سلونی سے بہت سارے سوالات انسان کے ذہن میں آئے اور ایک سے بڑھ کر ایک سوال پوچھنے والا اس کی بارگاہ میں آیا اور ایک سوال کرنے والے نے پوچھا، یا علی یہ بتائیے کہ عابد زیادہ افضل ہے یا عالم زیادہ افضل ہے؟ عبادت کرنے والا خدا کا بندہ افضل ہے یا علم رکھنے والا خدا کا بندہ افضل ہے؟ تو اس وقت علی نے جواب دیا کہ عالم عابد سے زیادہ افضل ہے. عالم عابد سے زیادہ افضل ہے. اس نے پوچھا مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علی نے کہا کہ خدا عابد نہیں ہے مگر عالم ہے. علی نے جواب دیا کہ اللہ عالم ہے وہ عابد نہیں ہے، اللہ علم رکھتا ہے وہ عبادت نہیں کرتا ہے. تو بندہ اگر ایسی صفت اپنے میں لے کر آئے جو خدا میں پائی جائے تو وہ بہت مقبول عمل ہوتا ہے، وہ بہت مقبول عمل ہوتا ہے. تو علی نے زاویہ دے دیا، علی نے میزان بتا دیا کہ جو بندے خدا کے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ میں ان صفات کو پیدا کرے جو پروردگار میں ہوتے ہیں، جو معبود میں ہوتے ہیں. تو معبود کے اوصاف کی طرف کوشش کرنے والا بندہ معبود کی نگاہوں میں محترم اور افضل ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ پروردگار کی بندہ نوازی ہے
کہ وہ بندوں کو عزت دیتا ہے، ان کو مقرب کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کے لیے لفظ شکر گزاری عطا کرتا ہے۔ یہ اس کی بندہ نوازی ہے کہ جس طرح بزرگ بچوں کو ہمت دیتے ہیں، معبود بھی اپنے بندوں کو ہدایت صراط مستقیم کی طرف ہمت دلاتا ہے۔ تو اس کے صفات کو حاصل کرنے کی جو کوشش کرے وہ زیادہ عبادت گزار ہو جاتا ہے۔ اب ہر وہ عبادت، ہر وہ فعل کہ جس میں بندوں کے ساتھ لا شریک پروردگار مل جائے، یہ آئین بتایا ہے علی نے کہ ہر وہ فعل کہ جس میں بندوں کے ساتھ لا شریک پروردگار شریک ہو جائے، وہی عبادت سب سے بڑی مقبول عبادت ہے، وہی عبادت سب سے افضل اور مقرب عبادت ہے پروردگار کی۔ تو ایسے کون سے اعمال ہے کہ جس میں بندے اپنے معبود سے مل جاتے ہیں؟ ایسے بھی تو کوئی چیزیں ہو، ایسے کوئی افعال ہو، ایسے کوئی کام ہو، ایسے اعمال ہو کہ جس میں بندے اپنے معبود کے ساتھ شریک ہو جائے۔ تو ان میں سے ایک ہے صلوات علی محمد و آل محمد۔ کہ ارشاد ہوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہ اللہ اور اس کے ملائکہ اہل بیت پر، رسول پر اور ان کی آل پر صلوات پڑھتے ہیں۔ اے صاحبان ایمان، تم بھی رسول اور ان کی آل پر صلوات پڑھا کرو۔ تو اللہ صلوات پڑھتا ہے، ہم بھی صلوات پڑھتے ہیں۔ تو جیسے ہی بندے محمد اور ان کی آل پر صلوات پڑھنے لگے تو لا شریک کے ساتھ شریک ہو گئے۔ لا شریک کے ساتھ شریک ہو گئے۔ تو جیسے ہی اس کے ساتھ شریک ہوئے، عبادت اتنی افضل ہو گئی کہ پروردگار نے اسے مقرب عبادت کہا کہ یہ میری قربت کی انتہا ہے، یہ میرے کرم کی انتہا، یہ سب سے زیادہ قربت ہے کہ بندہ مجھ سے بہت قریب ہو گیا کہ اس نے وہ کام کیا جو میں کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ کون سی چیز ہے کہ جس میں بندے اپنے معبود کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں؟ ارشاد ہوا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، کفر کے راستے پر رہے اور انہیں موت آ گئی، یہاں تک کہ وہ کافر رہے، یہاں تک کہ کافر رہے، یعنی کہ کافر ہی مر گئے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ، اس کے ملائکہ اور ناس اجمعین لعنت پڑھتے ہیں، لعنت پڑھتے ہیں۔ تو بات واضح یہ ہوئی کہ صلوات اور سلام علی اہل بیت میں بھی پروردگار بندوں کے ساتھ شامل ہے، اور دشمنان اہل بیت پر بیزارگی میں بھی اللہ بندوں کے ساتھ شامل ہے۔ تو یہ ایک اور عمل ہو گیا کہ جس میں بندے اپنے معبود کے ساتھ شریک ہو گئے۔ ایک اور عمل ہے کہ جس میں بندے اپنے معبود سے شریک ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ کہ کافرین آ کر، اے رسول، کافرین آ کر آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہو تو اللہ سے کہیے کہ کوئی آیت نازل کر دے، اگر آپ سچے ہیں تو اللہ سے کہیے کہ کوئی نشانی نازل کر دے۔ تو وہ اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ آپ ان سے جواب میں کہیے اللہ کی جو آیت ہے وہ غائب ہے۔ امام زمانہ ولی عصر بلندر سلام۔ تو میں نے آپ کو تاکید کر دی کہ آپ کو ساتھ ساتھ چلنا ہوگا، ایک قدم آگے آگے چلنا ہوگا۔ معبود نے کیا کہا جب کافرین نے کہا کہ کوئی آیت کو نازل کر دے اپنی طرف سے، پروردگار کے پاس اتنی قدرت ہو، تو اس نے کیا کہا؟ رسول ان سے کہیے اللہ کی آیت ابھی غائب ہے، اللہ کی آیت ابھی غائب ہے۔ تو آپ ان سے یہ کہیے کہ اس غائب کے ظاہر ہونے کا انتظار کریں کہ ان کے ساتھ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔
کہ ان کے ساتھ اس کے حاضر ہونے کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو غائب کی باتوں پر ایمان تقوی کی دلیل ہے، اور وہ متقین افراد وہی ہے کہ جو رسول اعظم کی آل سے آنے والے ایک محمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام وقت کا تذکرہ آیا تو آپ کے سامنے یہ حدیث رکھو، امام کی کمال الدین میں لکھی ہوئی ہے کہ امام نے فرمایا جب کبھی اپنے زمانے کے امام کا نام لو، جب کبھی اپنے زمانے کے امام کا نام لو تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا کرو، اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا کرو۔ ایسا کرو گے تو تمہاری عقل کامل ہو جائے گی، ایسا کرو گے تو تمہاری عقل کامل ہو جائے گی۔ امام وقت کے نام کے ساتھ ساتھ تعظیم کے عوض ہاتھوں کو سر پر رکھو تاکہ تمہارے عقل کامل ہو جائے۔ تو انتظار کرو کہ اس کے آنے کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو اب ہم اگر اس کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں تو ہم بھی معبود کے ساتھ شریک ہو گئے، ہم بھی معبود کے ساتھ شریک ہو گئے۔ تو کتنے اعمال ہو گئے کہ جس میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں۔ صلوات میں ہم پروردگار کے ساتھ شریک ہیں، لعنت میں پروردگار کے ساتھ ہم شریک ہیں، انتظار میں ہم پروردگار کے ساتھ شریک ہیں۔ ان تینوں چیزوں میں ہم اس کے ساتھ شریک ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ جس میں ہم معبود کے ساتھ شریک ہیں۔ یہ افضلیت، یہ احسان ہوا ہے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں علی کی محبت بسی ہوئی ہے، ورنہ یہ کہ اس کی ہستی کسی کے ساتھ کسی بات میں شریک نہیں ہوتی سوائے شیعان علی کے ساتھ شرکت کے علاوہ۔ علی کے شیعوں کے علاوہ وہ کسی کے ساتھ کسی فعل میں شریک نہیں ہوتا۔ ہر وقت اپنی بے نیازی کا جلوہ دکھاتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، لیکن اس کے مظہر کا نام آ جائے، اس کے چاہنے والوں کا نام آ جائے تو اپنی عبادتوں میں، اپنے صفات میں، اپنے کچھ افعال میں ان کو بھی شریک کر لیتا ہے کہ میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ تو ایک چوتھی چیز بھی ہے، ایک چوتھی چیز بھی ہے کہ جس میں ہم اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، اور وہ چوتھی چیز ہے محبت۔ اس چوتھی چیز کا نام ہے محبت۔ پروردگار نے اہل بیت اطہار سے محبت کی، اہل بیت اطہار سے اس نے محبت کی۔ تو اب سارے وہ لوگ جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اس کے ساتھ شریک ہے، وہ اس کے ساتھ شریک ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس نے یہ کہا اعلموا یا ملائکتی ویا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا شمسا منیرا ولا شمسا مضیا ولا قمرا منیرا ولا فلکا یسری ولا بحرا یجری ولا فلکا یدور الا فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ کہ صرف محبت نہیں کی بلکہ میں نے ان کی محبت میں آسمان اور زمین اور چاند اور سورج اور فلک اور دریاؤں پہاڑوں اور ساری کائنات کو خلقت دی۔ تو اب بات واضح ہوئی کہ جس سے آپ کو محبت ہے اس کی محبت میں آپ اپنی طرف سے کچھ تحفے بھی پیش کیا کرتے ہیں، کچھ تحفے بھی پیش کیا کرتے ہیں۔ تو معبود نے آسمان و زمین و کائنات کے تحفے پیش کیے، ہم نے ان کی بارگاہ میں علم و زری و تعزیوں کے تحفے پیش کیے۔ تو ذات الہی کے ساتھ شریک ہیں وہ لوگ جو عباس کے علم کی علم برداری کرتے ہیں۔ یہ پروردگار کے ساتھ ہماری شرکت ہے کہ وہ اہل بیت کے لیے کچھ کر رہا ہے، ہم اہل بیت کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اور یہ محبت کے پیمانے کو انسانیت کے سامنے جب لے کر آیا
انسانیت کے سامنے جب محبت کے پیمانے کو لے کر آیا تو پروردگار نے ایک پاکیزگی کا خط کھینچ دیا، ایک پاکیزگی کا خط کھینچ دیا، کیونکہ اس وقت تک جب تک کہ اللہ کا رسول اس زمین پر آ چکا تھا، اس وقت تک جب تک کہ اللہ کا رسول اس زمین پر آ چکا تھا تو انسانیت نے محبت کو بد کرداری سے نسبت دے دی تھی۔ انسانیت نے کیا کام کر دیا تھا؟ محبت کو بد کرداری سے نسبت دے کر اس کا اشارہ بری چیزوں کی طرف بھی کرنے لگے تھے، تو پروردگار نے اپنی محبت کو پاکیزگی کے ایک حصار میں باندھ کر کہا کہ میں جو محبت کرتا ہوں وہ شیعوں کے لیے مودت ہے، وہ ان لوگوں کے لیے مودت ہے، ان لوگوں کے لیے محبت نہیں بلکہ مودت ہے، یعنی کہ جو میری محبت ہے وہ شیعوں کی مودت ہے۔ اب اس نے اپنی محبت کو محبت اور چاہنے والوں کی محبت کو مودت کہہ کر اس پاکیزگی کے طہارت کے حصار میں ایک جلوہ دے دیا کہ یہ عام طور پر آ جائے ویسی محبت نہیں بلکہ یہ مودت ہے کہ جس کا پیمانہ الگ ہوتا ہے، جس کا پیمانہ الگ ہوتا ہے۔ تو کیسے ہوتا ہے اس کا الگ پیمانہ؟ اس کا ایک پیمانہ یہ ہے کہ پوچھا گیا، سوالات ہوئے کہ بھئی بتائیے مودت کیا ہے، مودت کیا ہے؟ تو کہا گیا مودت کہتے ہیں اس رشتے کو جو مچھلی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ الفاظ کو آپ توجہ سے سن لیجئے، مودت پانی کے مچھلی سے رشتے کو نہیں کہتے بلکہ مودت مچھلی کے پانی سے رشتے کو کہتے ہیں، کیونکہ پانی بغیر مچھلی کے رہ لیتا ہے لیکن مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہتی۔ مچھلی کا جو پانی کی طرف احساس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مودت، اسے کہتے ہیں مودت۔ اس کی ایک اور مثال ملی کہ بھئی بتائیے مودت کیا ہے؟ تو کہا بلبل کا گلشن سے جو رشتہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مودت، بلبل کا گلشن سے۔ اب اس زمانے میں 2014 میں جہاں بھی شہر میں رہتے ہیں یہاں پر یہ رشتہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بھئی بلبل کا گلشن سے کیا رشتہ ہوتا ہے۔ اس رشتے کو دیکھنے کے لیے آپ کو کسی گاؤں میں جانا ہوگا یا کم سے کم 100-200 سال پیچھے جانا ہوگا کہ جب گلشن اور باغات بنے ہوئے ہوتے تھے اور بلبل ہوتی تھی، تو اس وقت جو اس کی چہچہاٹ ہوتی تھی اسی وجہ سے بلبل میں رونق، گلشن میں رونق ہوتی تھی۔ اگر بلبل ہٹ جائے تو گلشن بالکل ویران معلوم ہوتا تھا۔ تو گلشن بغیر بلبل کے رہتا تھا لیکن بلبل بغیر گلشن کے نہیں رہتی، تو اسے کہتے ہیں مودت۔ ہم نے پوچھا بتائیے اور کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا مودت کے معنی یہی ہے، وہی احساس، ایک یہ رشتہ کہ جو رشتہ روشنی کا چراغ سے ہوتا ہے، روشنی کا چراغ سے ہوتا ہے، چراغ کا روشنی سے نہیں، کیونکہ روشنی کے بغیر چراغ ہوتے ہیں لیکن روشنی بغیر چراغوں کے نہیں ہوتی۔ تو ان تمام جملوں میں جو اس طرف سے آ رہا ہے اس احساس کو کہتے ہیں مودت، کہ جہاں پر مچھلی اگر پانی سے دور ہو جائے تو زندہ نہیں رہے گی بلکہ مر جائے گی۔ تو اہل بیت کی مودت اختیار کرو، اپنے دلوں میں ان کی مودت رکھو۔ یہ کہتے ہیں اس احساس کو کہ اگر تم کو نام علی یا نام حسین سنائی نہ دے تو تمہاری غیرت تم کو مار ڈالے کہ زندگی بیکار ہے۔ اگر علی و حسین کا نام نہ سنائی دے تو غیرت مار ڈالے کہ یہ زندگی بیکار
پیار ہے، یہ کون سی حیات ہے؟ تو بغیر نام اہل بیت کے جس حیات میں ایک اتمام پڑ جاتا ہے، اس احساس کو کہتے ہیں مودت، اس احساس کو کہتے ہیں مودت۔ تو عالم کا نام ہے مجتبیٰ قاسم، عالم کا نام ہے مجتبیٰ قاسم۔ اب میری ملاقات، مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں ان سے ملاقات کر لوں، تو آمنے سامنے میں اور وہ کھڑے ہوئے تھے، بات چیت چل رہی تھی۔ میں نے پوچھا مولانا یہ بتائیے کہ مودت کسے کہتے ہیں؟ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو دے دیا نام۔ یہ 2 سال کے لیے افریقہ کی سرزمین پر بھی آئے تھے اور اب کسی اور مقام پر گئے ہوئے ہیں۔ وہ ہر مقام پر جا کر 6 مہینے یا 1 سال رہتے ہیں، مجلسیں وہیں ہوتی ہے، فقہ کو سنبھالتے ہیں۔ وہ ساری دنیا میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو جاتے رہتے ہیں۔ ان کا نام میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب کسی طریقے سے آپ وہاں پہنچ جائیے اگر ملاقات کرنی چاہیے ہو۔ یہ سارے حوالے میں اسی لیے دے رہا ہوں تاکہ وہ الفاظ بعد میں نہ اٹھے کہ بھائی کہاں سے باتیں آ رہی ہے، کہاں سے باتیں آ رہی ہے۔ تو جو حوالے میں یہ دے رہا ہوں، یہ جو لوگ مجلس سننے کے لیے آ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ جو مجلس سننے کے لیے آتے ہیں وہ بس سننے کے لیے آتے ہیں۔ جو علی کے نام پر سوچ و سمجھ اور فکر کو استعمال میں نہیں لاتے، اگر یہ کہ آپ کو دوسری مجلس یاد ہے، دلوں میں اترتا ہے وہ دماغوں میں نہیں سماتا، علی فکروں میں نہیں سماتا، دلوں میں اترتا ہے۔ تو فکر ہٹ جاتی ہے جب علی آتا ہے، اس وقت دل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہی تو موضوع ہے، دل پر تو بات ہو رہی تھی۔ تو یہ سارے حوالے میں دے رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو مجلس نہیں سننے کے لیے آئے ہیں، یہ حوالے ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ سارے حوالے ان لوگوں کے لیے۔ تو مجتبیٰ قاسم، میں نے ان سے پوچھا مولانا محبت اور مودت میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے کے پیر میں ایک کانٹا چھپ جائے، بیٹے کے پیر میں ایک کانٹا چھپ جائے اور ایک خون کا قطرہ نکل آئے، بیٹے کے پیر میں کانٹا چھپ جائے اور ایک خون کا قطرہ نکل آئے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں محبت۔ کانٹا چھپ جائے اور ایک خون کا قطرہ نکل آئے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں محبت۔ وہی بیٹا غم حسین میں خون میں نہا کر آئے تو دعاؤں کو ہاتھوں کے لیے اٹھاتی ہے۔ ماں کے بیٹے کے پیر میں خون، کانٹا چپ جائے اور ایک خون کا خطرہ، تو بے قراری محبت ہے۔ غم حسین میں خون میں نہا کر آئے تو ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھاتی ہے، یہ مودت ہے، یہ مودت ہے۔ تو اب اس محبت اور مودت پر بہت ساری باتیں چل رہی ہے۔ اگر آپ دنیاوی حالات پر نظر رکھتے ہیں تو ایسے بہت سارے ہیں کہ جن کے پاس 2 باتیں 3 باتیں آئے تو عالموں سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو اب میرے پاس یہاں زبان پر الفاظ رکھے ہوئے ہیں، میں روکے ہوئے ہوں کیونکہ یہ عنوان نہیں ہے، یہ عنوان نہیں۔ اب بیچ میں ایک دوسری بات کہہ کر میں کیوں اپنے تذکرے کو ہٹا لوں؟ یہ کسی دن کسی مقام پر اگر مجلس میں دوبارہ موقع ملے تو تفصیلی بات ہو جائے گی۔ اب اگر یہ ذہن، اب میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ فلسفیانہ ایک چیز زمانے میں پھر رہی ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ کہا یہ فلسفہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، کہا منطق سے خالی ہے۔ تو کہا اس کی منطق کیا ہے؟ بغیر منطق کے جو چیز ہو اسی کو تو فلسفہ کہتے ہیں۔ تو نہ فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ منطق سمجھ میں آ رہی ہے، تو نہ فقہ سمجھ میں آتی ہے، نہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ بس محبت کا یہ جو پیمانہ ہے، یہ محبت کے پیمانے کو وہی سمجھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں وہ محبت بستی ہے، بستی ہے، مودت جن میں بستی ہو، وہی بات ہے۔ تو کیا چیز ہے جس میں پروردگار کے ساتھ شریک ہو گئے؟ ایک اور شے ہے جس کا نام ہے مودت۔
مودت یعنی کہ اس کے لحاظ سے محبت، ہمارے لیے مودت۔ تو اس نے کیا کہا؟ ایک جملہ کہہ دیا۔ اب میں آ گیا اپنے عنوان کے اوپر۔ عنوان چل رہا ہے دل۔ تو آج پروردگار کی ایک حدیث کا تذکرہ آپ کے سامنے کہ جس کو پھر سے مجالس میں دہرایا جائے گا کل یا شاید پرسوں، کہ فرمان صاحب توحید یہ ہوا کہ کنت کنزا مخفیا احببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں نے پہچانا جاؤں۔ احباب تو یعنی کہ مجھے محبت ہو گئی۔ کائنات میں آسمان و زمین و چاند و سورج اور ساری تصورات کی کوئی چیزوں کا وجود نہیں۔ اس زمانے کے لیے ایک لفظ کہا گیا کہ بھئی وہ ہے عالم ہو۔ عالم ہو یعنی کہ کچھ نہیں، بس ایک پروردگار کی ہستی۔ تو ویسی کائنات میں جہاں کچھ موجود نہیں، سب سے پہلے ایک احساس ابھرا، ایک احساس ابھرا کہ جو محبت کا احساس ہے، جو محبت کا احساس ہے۔ پروردگار نے کیا کہا؟ مجھے محبت ہو گئی کہ میں پہچانا جاؤں، مجھ کو محبت ہو گئی اپنی معرفت سے۔ معرفت یعنی عرفان، عرفان یعنی پہچانا جانا، یعنی کہ اس نے کیا کہا؟ میں نے چاہا، مجھے یہ چاہت ہوئی۔ اب ان الفاظ کو آپ غور سے سن لیجئے، مجھے یہ چاہت ہوئی کہ میں جانا جاؤں، میری معرفت ہو جائے، میرا عرفان پھیل جائے۔ مجھے محبت ہو گئی کہ میری معرفت ہو جائے، میرا عرفان پھیل جائے۔ تو اس کو محبت اس کی معرفت سے ہوئی۔ اس کو کس سے محبت ہوئی؟ اس کو محبت اسی کے عرفان سے ہوئی۔ اس نے کہا میں نے چاہا میری پہچان ہو، یعنی کہ وہ کسے چاہ رہا ہے؟ اس کی پہچان کو چاہ رہا ہے، اسی کی معرفت کو وہ چاہ رہا ہے، اس سے محبت اسی کی معرفت سے ہو گئی۔ تو اب جو کوئی کائنات میں ذات ہو، اب الفاظ یہ ہے کہ ساری کائنات میں کسی طور و طریق سے کوئی ذات ہو جو اس کی معرفت بنا ہوا ہے۔ کائنات میں، ساری کائنات میں کوئی ہستی کہ جو اس کی معرفت بنا ہوا ہے، اس کو اسی سے محبت ہوئی، اس کو اسی سے محبت ہوئی، کیونکہ اس کو محبت اس کی معرفت سے ہوئی۔ تو اب کائنات کی تخلیق جب ہوئی تو اس کے معرفت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے زبان امیر المومنین کے۔ علی کی زبان کے علاوہ پروردگار کا تعارف کس نے کرایا؟ کس نے کرایا؟ اب آپ کے سامنے ایک تعارف کا ایک جملہ کہوں تو آپ کہیں گے بھئی کیا تعارف ہو گیا؟ پروردگار نے کہا قل هو اللہ احد، کہ اے میرے حبیب ان سے کہیے کہ وہ احد ہے۔ احد یعنی کہ وہ پہلا کہ جو واحد نہ ہو، واحد نہ ہو یعنی کہ ایک ایسا پہلا کہ جس کے شمار کا کوئی حساب نہیں کیا جا سکتا۔ تو یعنی کہ بہت عظیم ترین لفظ ہے احد، جس کا ترجمہ اردو زبان میں ہونا مشکل ہے، اس کو احد کہا پروردگار نے کہ ایک ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ ایک ہے، اے میرے حبیب ان سے کہیے کہ پروردگار ایک ہے۔ تو اس ایک کو، صرف اس ایک لفظ ایک کو کہ وہ کیسا ایک ہے۔ وہ ایک تو ہے لیکن اب انسان کیا سمجھے گی کیا ایک ہے؟ تو معرفت حاصل ہو تو ہر کسی کی عرفان کا درجہ الگ ہوتا ہے، کوئی کسی طریق سے پروردگار کو سمجھتا ہے، کوئی اور طریق سے سمجھتا ہے، تو معرفت کے درجے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو علی نے سب کے لیے دروازوں کو کھولا ہے کہ جس کا جتنا ظرف ہو وہ اپنے سینے میں اتنا علم لے لے۔ تو کیا کہا کہ وہ ایک ہے؟ جب کہا کہ وہ ایک ہے تو علی نے بتایا وہ ایک ہے، وہ ایک ہے لیکن ایسا ایک کہ جو گنتی میں نہیں آتا۔ وہ ایک ہے، علی نے کہا وہ ایک ہے، اس کی ہستی ایک ہے، لیکن وہ ایسا ایک ہے کہ جو گنتی میں نہیں آتا۔ اس ایک کے بعد دو اور تین نہیں آتے، وہ ایسا ایک ہے، یعنی کہ ایک الگ ایک ہے کہ جو ایک دو تین میں ایک آتا ہے وہ ایک نہیں ہے وہ، بلکہ ایسا ایک ہے کہ جس کے بعد نہ دو نہ تین نہ کچھ نہ کیا، بس سوائے اس ایک کے کوئی اور ایک نہیں، ویسا وہ ایک ہے۔ علی نے کہا وہ ایک ایسا ایک ہے، وہ ایک ایسا ایک ہے کہ جس کے سامنے اگر دو آ جائے
وہ ایک ایسا ایک ہے کہ جس کے سامنے اگر دو آ جائے تب بھی وہ ایک ان دو سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب عرفان کے الفاظ ہیں جو علی کی زبان سے چلے، وہ ایک ہے لیکن ایسا نہیں کہ جس کے سامنے دو آ جائے تو ایک چھوٹا پڑ جائے اور دو زیادہ ہو جائے، بلکہ وہ ایک ہے کہ جس کے سامنے 2 3 10 ہزار لاکھ آ جائے لیکن وہ ایک کسی سے نہیں ہوتا بلکہ سب پر غالب ہوتا ہے۔ تو اس ایک کی وضاحت میں جب ایسے الفاظ چلتے رہے تو توحید الہی کا عرفان کون کرائے سوائے زبان علی کے؟ تو معرفت پروردگار علی کی ہستی ہے، معرفت پروردگار علی کی ہستی ہے۔ اس نے کہا احببت ان عرفا، مجھ کو محبت ہوئی میری معرفت سے، مجھ کو محبت ہو گئی میری معرفت سے، یعنی کہ سب سے پہلا احساس جو پروردگار کو ہوا تھا وہ یہ ہے کہ اس کو محبت ہو گئی امیر المومنین سے۔ اب لے کر آئے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ پروردگار کیسا خالق ہے اور ساری کائنات کیسی مخلوق ہے، اور ان باتوں پر خلق اور تخلیق کی باتوں کے اوپر اگر بات چیت ہو تو وہی شخص زبان اٹھائے، الفاظ چلائے کہ جو سپیس اور ایگزسٹنس کے فرق کو سمجھتا ہو، یعنی کہ جس کے پاس ان باتوں کی تمیز ہو کہ خلقت میں چیز اگر نہیں آئے تو کہاں ہوتی ہے، خلقت میں اگر چیز نہیں آئے یعنی کہ اگر یہ میٹر نہ بنے، میٹر یعنی کہ وہ چیز جو جگہ لیتی ہے، اس کو عربی زبان میں اور اردو زبان میں کوئی اور چیز کہتے ہیں، انگریزی میں سے میٹر کہتے ہیں۔ میٹر یعنی ہر وہ چیز جو جگہ لے لیتی ہے، تو جو چیز جگہ نہیں لیتی وہ کیا ہے، اور اگر جگہ نہیں لے رہی ہے تو وہ کہاں ہے؟ تو پھر جب تک یہ اسپیس ٹائم اور میٹر کے فرق کو نہ سمجھے تو یہ ساری دنیاوی چیزوں میں آ کر جب عقلیں لڑکھڑانے لگتی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس ذات پر انسان اپنی فکر چلائے کہ جس نے ایگزسٹنس کو ایگزسٹنس دیا ہے؟ کیا ہے الفاظ؟ کیا الفاظ ہے کہ جس نے تخلیق کو خلق کیا ہے، جس نے خلق کو خلق کیا ہے، فخلقت الخلق، لہذا میں نے خلق کو خلق کیا۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نے خلقت کو بھی خلقت دی، جس نے خلقت کو خلقت دی۔ تو توحید پر ایک مجلس ہوگی انشاءاللہ، اس وقت یہ ساری باتوں کی وضاحت ہو، لیکن جملہ یہ ہے کہ اس کو محبت اس کی معرفت سے ہوئی، اور اس کی معرفت علی ہے، اس کی معرفت اس کا محبوب ہے، اس کی معرفت اس کا رسول ہے، اس کی معرفت اس کے رسول کی آل ہے، تو اس کو محبت ہو گئی محمد والہ الاطہار سے۔ تو پہلی چیز جو پروردگار کے احساس سے ظاہر ہوئی وہ محمد اور ان کی آل کی محبت ہے۔ تو جیسے ہی اس زمین پر پھرنے والے بندوں کے دلوں میں محمد اور ان کی آل سے محبت آئی، وہ اس کے ساتھ شریک ہو گئے، وہ اس کے ساتھ شریک ہو گئے، اور ایسے شریک ہوئے کہ پروردگار کے اولین اور ابتدائی کاموں میں اس کے ساتھ شریک ہو گئے جبکہ یہ تھے ہی نہیں، ایسے افعال میں شریک ہو گئے کہ جہاں پر ان کا وجود ہی نہیں تھا ان چیزوں میں شریک ہو گئے۔ تو پروردگار نے محبت کا اظہار کیا، تو اب اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ ان انوار کی جب محبت کو پھیلانا ہے کائنات میں کہ آسمان اور زمین میں اور کائنات میں اب پھیلاؤں گا، تو اب پروردگار نے کیا کیا؟ سامان بنایا جو اس محبت کو لے کر ساری کائنات میں چلے گا، ساری کائنات میں چلے گا۔ وہ سامان کیا ہے؟ وہ سامان ہے کہ پروردگار نے اس کے بعد ایک مومن کے دل کو خلق کیا، ایک مومن کے دل کو خلق کیا۔ تو احادیث یہ ہے جو کافی میں موجود ہے کہ مومن کے دل میں نور ہوتا ہے، مومن کے دل میں نور ہوتا ہے، مومن کے دل میں طینت ہوتی ہے، اور مومن کے دل میں ایک پانی ہوتا ہے، ایک مٹی، ایک پانی اور ایک نور۔ ان تینوں چیزوں کو ملا کر اس نے قلب مومن کو بنایا ہے۔
قلب مومن کو بنایا ہے، تو مومن کا جب قلب بنا تو اس میں مٹی، پانی اور نور ہے۔ تو یہ کون سا نور ہے؟ پروردگار نے کہا آسمانوں کے اوپر ایک ہدایت کا چراغ رکھا ہوا ہے، اس چراغ کی روشنی سے ساری کائنات منور ہے، اس چراغ کی روشنی سے ساری کائنات منور ہے۔ سورہ نور ہے، یہ تو آپ نے پڑھی ہوئی آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور آخر میں کیا ہے؟ یہد اللہ لنورہ من یشاء، پروردگار جسے چاہتا ہے اس کی ہدایت اس چراغ کے نور سے کرتا ہے، اس کے نور کی مثال ایک چراغ جیسی ہے۔ تو وہ چراغ جو رکھا ہوا ہے اس کے نور کا ایک حصہ مومن کا دل ہے، مومن کا دل ہے۔ تو رسول اعظم نے بات کو واضح کیا۔ اب مجھے آپ ساری تفصیل بیان کرنے کی حاجت میں نہ لائیے، وقت پہلے سے بہت کم ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اس چراغ کے نور کو لے لیا، سمجھ رہے ہیں الفاظ؟ اس چراغ کے نور کو لے لیا۔ اب اس کے بعد ایک مٹی ہے جسے فاضل طینت کہا گیا، بہت سارے باتیں کہا گیا۔ تو اس مٹی کی تاثیر میں مجھے یہ الفاظ بھی ملے کہ جنت میں نہریں بہ رہی ہے جن کا نام سلسبیل ہے، جن کا نام زنجبیل ہے، جن کا ایک نہر کا نام رجب ہے، ایک نہر کا نام رجب ہے۔ تو ان تمام نہروں جو نہریں بہ رہی ہیں، ان نہروں کے نیچے مٹی ہے، تل پہ ان کی تلوں میں ایک مٹی ہے۔ اس مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ علی کی محبت رکھتی ہے۔ یہ جو ہدایت کا چراغ ہے یہ بھی محب علی ہے، وہ جو مٹی موجود ہے وہ بھی محب علی ہے۔ تو وہاں سے چراغ سے نور لے لیا اور ان نہروں کے نیچے تلوں سے مٹی لے لی، دو چیزیں جمع کر لی۔ اب اس کے بعد پانی کا تذکرہ ہوا کہ ولایت کا آب ہے، تو پروردگار نے سورہ ہود میں کہا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء، کہ وہ ذات وہی ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں خلق کرنے کے بعد اپنے عرش کو پانی پر قائم کر دیا، پانی پر قائم کر دیا۔ تو اس کی کرسی، اس کا عرش ایک نہر پر رکھا ہوا ہے، ایک نہر پر رکھا ہوا ہے۔ اس کے عرش کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ 50,000 نوری سال ایک سیکنڈ میں طے کرنے والے ملائکہ ہزاروں سال تک اڑتے رہے تو اس کے عرش کے ایک پائے کو، راستے کو طے نہیں کر سکتے، اتنا وسیع ترین اس کا عرش ہے۔ تو ایسے 4 پائے ہیں اس عرش کے، ان 4 پایوں کو اس نے ایک نہر پر ٹکا دیا جس نہر کا نام ہے صاد۔ صاد اس نام کا کتاب مجید میں سورہ بھی موجود ہے۔ صاد بہ رہی ہے، اس کے اوپر عرش رکھا ہوا ہے، اس صاد کا پانی لے لیا، اس نہر کا پانی لے لیا۔ تو اب پانی کے اوپر عرش کیسے قائم ہے؟ پانی کے اوپر عرش کیسے قائم ہے؟ وہ ایسے قائم ہے کیونکہ وہ قائم ہے۔ قائم ہے کیونکہ وہ قائم ہے۔ تو جب جلوہ ہوگا تو ساری دنیا دیکھے گی اللہ کے رسول کی وراثت لے کر جب امام اس زمانے میں حاضر ہوگا۔ تو اپنے مسلح کو بہتی ہوئی دریا پر بچھا دے گا، اپنے مسلح کو بہتی ہوئی دریا پر بچھا کر اس پر نماز پڑھے گا، اس پر معبود کی عبادت ہوگی۔ تو سات کا پانی لیا، رجب اور سلسبیل اور زنجبیل کی مٹی لے لی، ہدایت کے چراغ کا نور لے لیا۔ ان تینوں چیزوں کو ملا کر پروردگار نے مومن کے دل کو خلق کیا، مومن کے دل کو خلق کیا۔ تو دل سینے کے اندر ہوتا ہے جن میں ساری تینوں چیزیں موجود ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی اس دل کو اس نور کا، اس پانی کا یا اس مٹی کا کہیں پر بھی جلوہ دکھائی دیتا ہے تو وہاں چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس میں سے کوئی جلوہ نظر آیا دل اس طرف بھاگتا رہا، کیونکہ دل اپنی اصل کو دیکھ رہا ہے،
دل اپنی اصل کو ڈھونڈ رہا ہے تو سینے کے اندر پوشیدہ ہے. پروردگار نے آنکھیں دے دی کہ ان آنکھوں سے اس نور کو تلاش کر لے, اس نور کو تلاش کر لے تو ان نوروں کا جلوہ آسان ہو جائے. اسی لیے معبود نے ان انوار کو چہروں میں ڈھال دیا, ان انوار کو چہروں میں ڈھال دیا. تو جیسے ہی دل آنکھ سے دیکھتے ہوئے اس چہرے پر ٹھہر گیا, پروردگار نے کہا اس کا اس چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اس کا اس چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کہ وہ میری معرفت کے نور کی طرف مائل ہو رہا ہے. لہٰذا علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے کہ علی کے نور کو دل تلاش کر رہا ہے کہ میری اصل کہاں ہے, میری اصل کہاں ہے. تو مومن کا دل ہے جو ڈھونڈتا ہے, سارے دل نہیں ڈھونڈتے, سارے دل نہیں ڈھونڈتے. تو صادق آل ابا نے فرمایا کہ دل کی آپ نے فرمایا کہ دل کی 3 قسمیں ہوتے ہیں, 3 الگ الگ قسموں کے دل موجود ہے. پہلا قلب کافر یعنی کافر کا دل, دوسرا قلب مفتوح یعنی کہ کھلا ہوا دل, اور تیسرا قلب مومن. یہ 3 دل الگ الگ ہوتے ہیں. قلب کافر سیاہ ہوتا ہے, کیا فرمایا امام نے, قلب کافر سیاہ ہوتا ہے, کالا اور تاریک ہو جاتا ہے, اس سے کبھی کسی نیکی کی توقع نہیں کی جا سکتی, وہ ہمیشہ برائیاں اور گناہ اور ظلم کرتا رہتا ہے, وہ ہے جو کالا دل ہے. اس کے بعد فرمایا ایک دوسرا دل ہے جو قلب مفتوح ہے کہ جس دل کے بالکل بیچ میں ایک سفید نقطہ ہوتا ہے, ایک سفید نقطہ ہوتا ہے, اور جب کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو وہ سفید نقطہ ان وسوسوں سے لڑتا ہے, تو کبھی برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے, یعنی وسوسے کبھی غالب آ جاتے ہیں تو گناہ کر دیتا ہے, کبھی وسوسوں کو غالب آنے نہیں دیتا اور نیکی کی طرف چلا جاتا ہے, یعنی کہ اس طرف بھی ہو جاتا ہے اور اس طرف بھی ہو جاتا ہے. یہ ہے قلب مفتوح. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ تیسرا ہے قلب مومن, تیسرا ہے قلب مومن. امام کہتے ہیں کہ اس دل میں ایک ہدایت کا چراغ جلتے رہتا ہے, ہدایت کے چراغ سے دل ہمیشہ منور رہتا ہے, کوئی بھی گناہ یا کوئی بھی بدکاری اس دل پر کبھی غالب نہیں آ سکتی. یہ ہے قلب مومن. تو چراغ سے منور کیا تو یہ کون سا چراغ ہے جو ہدایت دے رہا ہے؟ رسول اعظم نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے, یعنی کہ بات واضح ہوئی کہ مومنوں کے دلوں میں حسین بستا ہے. دلوں میں حسین بستا ہے, تو جس دل میں حسین کا بسیرا ہے وہ قلب مومن ہے, وہ قلب مومن ہے. تو اب آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھ دوں. یہ تینوں دل کی قسمیں امام نے بتائی کہ ایسی ایسی ہوتی ہیں. اب اس کے بعد ایک اور چیز سن لیجئے, اس پر تذکرے کو تمام کروں کہ وقت ختم ہو رہا ہے, بہت تنگی ہو گئی ہے. اور امیر المومنین نے محبت پر الفاظ بھی تو کہے ہیں, کہاں اس کے الفاظ جو محبت پر کہے گئے کہ الفاظ کو سننے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے محبت بڑھتی گئی, اسی کے ساتھ محبت میں ڈوب گئے. جب علی نے الفاظ کہے کہ محبت کے متعلق امیر المومنین کا فرمان ہے, اس وقت کہ جب تم خوش رہتے ہو, اس وقت کہ جب تم بہت مسرور اور خوش رہتے ہو, اس وقت جو تمہیں یاد آ جائے, جب تم خوش رہتے ہو اس وقت جو تمہیں یاد آ جائے تو سمجھنا کہ تم کو اس سے محبت ہے, تو سمجھ لینا کہ تم کو اس سے محبت ہے. اور اس وقت جب تم مغموم اور غمزدہ رہتے ہو اور دکھے ہوئے رہتے ہو, اس وقت جو تمہیں یاد آ جائے تو سمجھ لینا کہ اس کو تم سے محبت ہے, سمجھنا کہ اس کو تم سے محبت ہے. الفاظ آگے بڑھے, علی نے کہا اس وقت کہ جب تم اپنا خیال رکھنے لگو, اس وقت کہ جب اپنا خیال رکھنے لگو, اپنے کو سجا سجا کر رکھنے لگو, تو سمجھ لینا کہ تم کو کسی سے محبت ہو رہی ہے. اچھا, نوجوان الگ نظر آ رہے ہیں,
کہنا پڑے گا، اس کے بعد یہ قول تمام ہو جائے اس کے بعد ایک اور کہنا پڑے گا امیر المومنین کا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جب تم اپنا خیال رکھنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم کو کسی سے محبت ہو رہی ہے، اور اگر تم دوسروں کا خیال رکھنے لگو تو سمجھنا کہ کسی کو تم سے محبت ہو رہی ہے۔ تو جب تم اس کو نہ پا سکے جس کو تم محبت کرتے ہو تو اس کو ضرور پا لینا جو تم سے محبت کرتا ہے۔ تو اب اگر تم اس کو نہ پا سکے جس کو تم چاہتے ہو تو اس کو ضرور پا لینا جو تمہیں چاہتا ہے، کیونکہ کسی کو چاہنے سے زیادہ اچھا احساس چاہے جانے کا احساس ہوتا ہے۔ علی کے الفاظ ہیں، یہ ہے آسمانوں سے زیادہ بلند، سمندروں سے زیادہ گہرے، دریاؤں سے زیادہ شفاف، پہاڑوں سے زیادہ محکم، برسات سے زیادہ جاں بخش، درختوں سے زیادہ ثمردار، کہکشاؤں سے زیادہ روشن، اور کائناتوں سے زیادہ وسیع میرے مولا کے الفاظ۔ یہ ہے علی کے الفاظ۔ ان الفاظ کی گہرائی تک کوئی کیا پہنچے، حکمت امیر المومنین یہ الفاظ کے ساتھ عزت کو اور محبت کو عام کر رہی ہے، تو یہ کھنچ کر اتنے جو آپ سارے کے سارے آ گئے ہیں، یہ اس محبت کا اثر ہے کہ جس کی تاثیر کا جلوہ ہو رہا ہے۔ تو بس ذکر ہے، اب آپ کے سامنے ایک یہ چیز رکھ دوں کہ جو میں نے ایک مجلس میں آپ کے سامنے آیا کن فیکون کے اوپر تذکرہ کیا تھا، جس میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ امر خدا علی کی ہستی ہے، امر خدا علی کی ذات ہے، پروردگار کا خزانہ علی کی ہستی ہے۔ یعنی کہ اس نے کیا کہا تھا، موسیٰ نے پوچھا میرے پروردگار یہ بتا کہ تیرا خزانہ کیا ہے، آخر تیری چھپی ہوئی اسرار کی باتیں کیا ہے، یہ ساری کائنات کو تو کھانا کیسے کھلاتا ہے، خزانہ کیا ہے تیرا؟ تو موسیٰ کو اس وقت جواب دیا پروردگار نے کہ موسیٰ میرا خزانہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہو اور وہ چیز ہو جاتی ہے، کہتا ہوں کہ ہو اور وہ چیز ہو جاتی ہے، یہی میرا خزانہ ہے۔ علی نے اپنے خطبے میں اور آیت کے اسرار نے ظاہر کیا کہ وہ ہو اور ہو جانا یہ علی کی ہستی ہے، یہ امر پروردگار ہے۔ تو موسیٰ نے پوچھا تو پروردگار نے الگ طریق سے جواب دیا اور کہا کہ علی میرا خزانہ ہے، علی میرا خزانہ ہے۔ تو اب آپ کے سامنے جو امام کی حدیث رکھ رہا ہوں میں یہ بہار الانوار جلد 70 سے لے کر آیا ہوں، تو اس کا میں نے ایک پرنٹ کرا لیا کیونکہ جو 70ویں جلد ہے اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، تو اب اگر کسی کو حاجت پڑ جائے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بھئی کہاں سے آ گئی یہ بات چیت، تو یہ عربی پرنٹ ہے جو میں لے کر آ گیا تاکہ آپ کے جس کو چاہیے سوال کا جواب اس کو مل جائے۔ تو اس میں ابن مالک کی ایک حدیث لکھی ہے علامہ مجلسی نے 70ویں جلد میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ کے سامنے عربی میں پڑھ دوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نادی داود ربہ فقال الہی لکل ملک خزانۃ فأین خزانتک یا ربی، قال جل جلالہ لی خزینۃ اعظم من العرش واوسع من الکرسی وطیب من الجنہ وزین من الملکوت ارضها المعرفہ وسمائها الایمان وشمسها الشوق وقمرها المحبہ ونجومها الخواطر وسحابها العقل ومطرها الرحمہ واسمارها الطاعة وثمرها الحکمہ ولها اربعۃ ابواب العلم والحلم والصبر والرضا۔ یہ ساری عربی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مرتبہ پیغمبر خدا داؤد نے سوال کیا، ایک مرتبہ پیغمبر خدا داؤد نے سوال کیا کہ میرے پروردگار ہر ملک کا خزانہ ہوتا ہے، مجھے بتا دے کہ تیرے ملک کا خزانہ کیا ہے، تیرے ملک کا خزانہ کیا ہے؟ تو اس وقت داؤد کو جواب دیا معبود نے کہ داؤد لی خزینۃ اعظم من العرش، میرا خزانہ عرش سے زیادہ عظیم ہے۔ اوصاف بیان کر رہا ہے
پہلے کہ میرا خزانہ عرش سے زیادہ عظیم ہے، وہ واسع من الکرسی، اور کرسی سے زیادہ وسیع ہے، وطیب من الجنہ، اور جنت سے زیادہ خوشبودار ہے، وزین من الملکوت، اور ملکوت سے زیادہ سجا ہوا ہے، اس کی زمین ارضها المعرفہ، میرے خزانے کی زمین معرفت ہے، میرے خزانے کی زمین معرفت ہے، اس کا آسمان ایمان ہے، میرے خزانے کی زمین معرفت ہے، میرے خزانے کا آسمان ایمان ہے، میرے خزانے کا شمس شوق طلب پروردگار ہے، میرے خزانے کا شمس شوق طلب پروردگار ہے، میرے خزانے کا چاند محبت اہل بیت اطہار ہے، میرے خزانے کا چاند محبت اہل بیت اطہار ہے، میرے خزانے کے ستارے تمام کے تمام معرفت کی حاجت ہے، میرے خزانے کے ستارے معرفت کی حاجت ہے، وَصَحَابُهَا الْعَقْلِ، میرے خزانے کے بادل عقل ہے، میرے خزانے کے بادل عقل ہے، اور اس کی برسات رحمت ہے، اس کے پھل اطاعت ہے، اور اس کی کوششیں حکمت ہے، اس کے پھل اطاعت ہے، اس کی کوششیں حکمت ہے۔ داؤد میرے خزانے کو 4 دروازے ہیں، میرے خزانے کو 4 دروازے ہیں، العلم والحلم والصبر والرضا، علم کے ساتھ حلم بھی موجود ہے، صبر کے ساتھ رضامندی بھی موجود ہے، میرے خزانے کو 4 دروازے ہیں، علم ہے، حلم ہے، صبر ہے، رضا ہے۔ تو آپ نے سن لیا کہ خزانے کے اوصاف پروردگار نے کیسے بیان کیے کہ ساری چیزیں جیسے کائنات میں ہے ویسے ہی پروردگار کے خزانے میں کائنات کا تصور ہے، اور آسمان اور زمین اور چاند و سورج اور ستاروں کے بدلے میں معرفت و ایمان و تقوی اور پرہیزگاری اور شوق اور محبت اہل بیت ہے۔ آخر میں کہا اے داؤد میرا خزانہ ایک مومن کا دل ہے۔ داؤد میرا خزانہ ایک مومن کا دل ہے، ایک مومن کا دل ہے۔ تو اتنی ساری چیزیں کہ عرش سے عظیم ہے، کرسی سے وسیع ہے، جنت سے زیادہ خوشبودار ہے، ملکوت سے زیادہ سجا ہوا ہے، کہ جس کا آسمان عقل، جس کا سورج شوق، جس کی چاند محبت، یہ ساری چیزیں ساری کائنات سے زیادہ وسیع ہے۔ پروردگار آخر تیرا خزانہ کیا ہے؟ تو موسیٰ نے بھی تو پوچھا تھا تیرا خزانہ کیا ہے، تو اس نے کہا ہو اور ہو جانا میرا خزانہ ہے۔ علی نے کہا امر پروردگار میں یعنی کہ پروردگار کا خزانہ علی ہے، اور وہ مومن کے دل میں بستا ہے، اور وہ مومن کے دل میں بستا ہے۔ تو داؤد نے سوال پوچھا اور پروردگار نے اپنے ملک کی اتنی عظمت بیان کر دی، اپنے ملک کی اتنی بڑی عظمت بیان کر دی۔ اب داؤد کے بعد سلیمان کا دور آنے والا تھا، سلیمان کا دور آنے والا تھا، اور ساری کائنات دیکھنے والی تھی کہ کتنی بڑی سلیمان کی حکومت ہوگی، کتنا بڑا سلیمان کا ملک ہوگا۔ ویسی حکومت اور ملک سلیمان کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ تو جب بیٹے کے پاس اتنی وسیع ترین حکومت آنے والی ہے، تو جب باپ نے پوچھا تیرا خزانہ کیا ہے، پروردگار نے جواب دے کر بتایا میرا خزانہ تیرے بیٹے کی ساری ملکوت سے بڑھ کر عظیم ہے، اور وہ مومن کا دل ہے، اور وہ مومن کا دل ہے۔ تو سلیمان کی ساری حکومت اور سلیمان کی ساری وسعت، سارا ملک اور ملکوت، ان تمام اشرفیوں، پرندوں اور جنوں پر حکومتوں سے زیادہ امیر تو ہمارا دل ہے، ہمارا دل ہے، کہ اس میں امیر المومنین بسا ہوا ہے، اس میں ہے اس میں ہے
یہ یقین کی منزل ہے کہ محبت دل میں ہو تو زبان سے ظاہر ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ تو یہ دلیل بنی ہوئی ہے، یہ یقین ہے، یہ جو محبت کے وس کھچ کر سارے عزادار آ گئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے ان کے دلوں میں علی بسا ہوا ہے، یہ دلیل ہے، یہ منزل یقین ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ دلیل کی منزل ہے۔ تو آپ کے سامنے پھر سے کہہ دوں کہ اس مجلس کے فوراً بعد پھر سے ایک مجلس عزا ہے، آپ تمام کے تمام سے گزارش ہے کہ تشریف فرما رہے کہ ایک اور مجلس کا آغاز ہونے والا ہے، اور پھر بس یہ دل کے اوصاف ہیں جو اہل بیت اطہار نے بیان کیے کہ دل کیا ہے، اور اس دل کے صفات میں سے ایک یہ بات ہے کہ اس میں ہمیشہ درد اور غم بسا ہوا ہوتا ہے، درد اور غم بسا ہوا ہوتا ہے۔ اس غم کے لیے، اس غم کو ظاہر کرنے کے لیے، اس غم کے اظہار کریے، بس ایک نام کافی ہے، اور وہ نام ہے حسین۔ وہ نام ہے حسین۔ نام حسین مومنین کے دلوں میں درد، یہاں حسین کا نام لیا اور دل مغموم ہو گئے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ان کے ذہنوں میں، ان کے دل میں الگ الگ خیالات آ گئے۔ ان کے دل نے سوچا میرے مولا نے نصرت کے لیے آواز دی تھی، میرے مولا نے نصرت کے لیے آواز دی، اے کاش کہ میں ہوتا تو اپنی جان کو حسین پر نثار کرتا۔ میرا مولا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں تھا، اے کاش کہ میں ہوتا تو مولا کی خدمت میں مصروف ہوتا، ساری کوششیں جتنے مجھ سے ممکن ہوتی کہیں سے اس کے لیے پانی کا انتظام کرتا، یعنی کہ ہر خلوص کا اظہار کہ میں میرے مولا کے لیے یہ کرتا۔ تو آج آپ کے سامنے زندان میں، ان تاریکیوں میں، ان اندھیروں میں حسرتوں کے مجسم کا تذکرہ ہے، حسرتوں کے مجسم کا تذکرہ۔ یہ وہ ذات ہے کہ حسین کے لیے باعث سکون ہے، باعث سکون، ایسا کہ حسین نے اس کا نام سکینہ رکھا، سکینہ رکھا، کہ جب کبھی مجھے سکون کی طلب ہو تو سکینہ کو اپنے سینے پر لٹا لیتے، اور ساری کائنات جس ذات کی وجہ سے سکون میں ہے وہ ہستی سکینہ کے سینے سے پرسکون ہو جاتا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ تو ظالمین اور اعداء نے یہ بات کی اور یہ مکر و فریب رکھا کہ جو حسین کو جتنا زیادہ عزیز ہے اس پر اتنے زیادہ ظلم اور مصائب ڈھائے گئے، اس پر اتنے زیادہ ظلم و مصائب ڈھائے گئے، اور سکینہ عباس کے ساتھ ساتھ مصیبتوں میں شریک ہے۔ یہ چچا بھتیجی کا ساتھ ہمیشہ کا ہے، یہ کس طریق سے کہ جس طرح عباس کے سینے میں بہت ساری حسرتیں رہ گئی تھی کہ کسی طرح پانی خیمگاہ حسینی تک پہنچاؤں، ویسے ہی بہت ساری حسرتیں سکینہ کے دل میں بھی رہ گئی کہ جس کو اظہار کیا ایک کے بعد ایک کہ چچا آپ نہ جائے، پیاس کی سکینہ کو اتنی شدت نہیں، آپ کا سایہ سر پر سلامت رہے۔ اس وقت جب جا رہے تھے تو بات چیت کو آپ کے سامنے رکھوں کہ ابو الفضل عباس کے سامنے جب مشکیزے کو لے کر آئی تو جیسے ہی عباس نے دیکھا 4 سال کا کم سن ہوتے ہوئے دوڑتے ہوئے چچا کی طرف آ رہا ہے تو عباس گھٹنوں پر بیٹھ گئے، گھٹنوں پر بیٹھ گئے، مشک سکینہ کو لیا۔ سکینہ نے حسرت و یاد سے کہا میرے چچا جان، جھولے میں میرا بھیا پیاسا ہے، ایسا پیاسا کہ پیاس کی وجہ سے اس کے ہونٹ پھٹ گئے ہیں، پانی کی سبیل کر دیجئے گا۔ اس کو لے کر حسین کے سامنے آئے، حسین نے کہا یہ اچھا راستہ ہے عباس، اب پانی کی سبیل کے لیے تمہیں اجازت ہے، تمہیں اجازت ہے۔ تو گھوڑے پر سوار ہو کر جانے لگے، تو جب جانے لگے تو عباس گھوڑے پر سوار ہے اور حسین خیمگاہ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ یہی وہ ایک موقع ملا ساری تاریخ حیات ابو الفضل عباس میں کہ حسین نے عباس کو کسی کام سے نہ بھیجا ہو اور ان دونوں میں جدائی آ گئی ہو، دونوں میں فاصلہ آ گیا ہو کہ عباس حسین سے دور کھڑے ہوئے ہو، تو اپنے آقا کی طرف حسرت کی نگاہ سے جب پلٹ کر دیکھا تو عباس کی نگاہ خیمگاہ کے دروازے پر بھی پڑی، تو خیمے کے در پر دیکھا کہ ایک 4 سالہ معصومہ سر پر ننھی سی ردا اوڑے ہوئے بڑی حسرت کی نگاہ سے عباس کو دیکھ رہی ہے۔
زبان سے کوئی لفظ نہیں، چہرے پر کوئی آثار نہیں، بس غور سے چہرہ عباس کو دیکھ رہی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر غازی کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اتنے میں عباس نے دیکھا کہ سکینہ کی آنکھوں سے ایک آنسو جاری ہوا۔ یہ آنسو کا جاری ہونا تھا کہ بے قرار ہو کر گھوڑے سے اتر کر دوڑتے ہوئے اپنی 4 سالہ معصومہ کے قریب آ گئے، گھٹنوں پر بیٹھ کر بہت دیر تک سینے سے لگا لیا۔ نہ جانے عباس کے ذہن میں کون کون سے خیال آ رہے تھے۔ اس کے بعد سوال پوچھا، یہ غلام اس شہزادی پر نثار، میری لاڈلی یہ بتاؤ کہ کس وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ سکینہ نے کہا، میرے چچا جان جو بھی میدان میں جا رہا ہے وہ پلٹ کر واپس نہیں آ رہا۔ سکینہ کو پانی کی اتنی چاہ نہیں، آپ کا سایہ میرے سر پر سلامت رہے، آپ کا سایہ میرے سر پر سلامت رہے۔ یہ دعا کی، یہ چچا بھتیجی کی محبت ہے۔ بس اب زندان کی تاریکیوں میں آئیں، اور اس زندان کی تاریکیوں کے لیے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ وہ زندان تھا کہ جس میں چھت اتنی نیچے تھی کہ کوئی سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، کوئی سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ زندان ایسا زندان تھا کہ جس میں برسوں گزر گئے تھے لیکن کوئی چراغ روشن نہیں ہوا تھا۔ اندھیری اور تاریک زندان کی وہ تاریکیاں تھی، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی زندان نہیں بلکہ ایک قبر ہے کہ جس میں بند کر دیا گیا ہو۔ وہاں سے جب کبھی دروازہ کھلتا اور باہر آتی تو پرندوں کو پرواز کرتے ہوئے دیکھتی تو اپنی پھوپھی سے پوچھتی، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی کہتی کہ یہ اپنے گھروں کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ سکینہ حسرت سے ایک سوال پوچھتی کہ پھوپھی اماں وہ کون سا دن آئے گا کہ جب ہم بھی اپنے گھروں کی طرف پلٹیں گے، اپنے گھر کی طرف پلٹیں گے؟ بس ذکر تمام ہوا۔ اب سکینہ کے دل میں نہ جانے کون سا احساس آ گیا کہ ایک بڑا شدید سوال لے کر اپنے بھائی کے سامنے آ گئی، اور سکینہ نے سید سجاد سے پوچھا، میرے بھیا یہ بتا دے کہ پیاز کی کتنی قسمیں ہیں؟ مجھے یہ بتا دے کہ پیاز کی کتنی قسمیں ہیں؟ سید سجاد نے جواب دیا، پیاز کی پہلی قسم یہ ہے سکینہ کہ کوئی انسان صبح سے شام تک روزہ رہے، گرمی کی شدت رہے اور شام میں پینے کو پانی نہ میسر ہو تو اس وقت اس کی زبان سوکھ جاتی ہے، یہ پیاس کی پہلی شدت ہے۔ تو سکینہ نے کہا، میرے بھیا یہ حال میں نے اپنے بھیا قاسم کا دیکھا ہے کہ اس کی زبان پیاس کی وجہ سے سوکھ گئی ہے۔ اس کے بعد سید سجاد نے کہا، دوسری کیفیت یہ ہے کہ 3 دن گزر جائے اور گرمی کی شدت میں پینے کو پانی نہ ملے تو زبان پر کانٹے پڑ جاتے ہیں، نگاہوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ سکینہ نے کہا، میرے بھیا یہ کیفیت میں نے اپنے بابا کی دیکھی ہے، اپنے بابا کی دیکھی ہے۔ سید سجاد آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگے کہ پیاس کی تیسری منزل یہ ہے کہ جب بہت شدید پیاس ہو اور بہت عرصہ گزر جائے، پینے کو پانی انسان کا منہ کھلنے اور بند کرنے لگتا ہے کہ جیسے کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو تو دم آخر جس طرح منہ کھولتی اور بند کرتی ہے۔ سکینہ نے کہا، میرے بھیا یہ کیفیت میں نے اپنے 6 مہینے والے علی اصغر کی دیکھی ہے، یہ کیفیت میں نے علی اصغر کی دیکھی ہے۔ اب اس کے بعد سید سجاد نے کہا، مدت دراز گزر جائے، پینے کو پانی نہ ملے، شدید گرمی رہے تو یہ حال ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں ہڈیاں گوشت کو چھوڑنے لگتی ہیں۔ سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، میرے بھیا یہ کیفیت فی الحال میری ہے، میں تجھ سے یہ وصیت کرتی ہوں کہ اگر اس دار فانی سے گزر جاؤ کسی ٹھنڈے مقام پر میری میت کی تدفین کرنا کہ شدت پیاس سے میری ہڈیاں سوکھ گئی۔
سنا